بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا۔ ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ شہادت امام حسین خانوادہ رسول نے کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے۔ آج عظمت و شان اہل بیت اور مقام جو شہید ہے، جو لفظ شہید ہے، شہادت کسے کہتے ہیں اور شہید کا مقام کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں پھر فضائل اہل بیت کے حوالے سے آج ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ شہادت ہے۔ اس کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اس راز حیات کو سمجھ لے کہ مجھے بھیجے جانے کے ایک مقصد ہے، مجھے بھیجنے والی ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ میں نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو انسان کے جو ماہ و سال ہیں، شب و روز ہیں، وہ بہتر ہو جائیں گے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، مادیت میں رہتے ہیں اور دور پرفتن ہے۔ یہ عارضی زندگی کو جو مستقل ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، یہ دل کی دھڑکن عارضی ہے، یہاں پہ قیام عارضی ہے، مگر انسان اتنا مادیت زدہ ہو چکا ہے کہ عارضی ٹھکانے کو مستقل سمجھ بیٹھا ہے، اور پھر ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ کوئی 60 سال جیے گا، کوئی 100 سال جیے گا، کوئی جوانی میں ہی چلا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جس کی طرف سے آئے تھے اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے، مگر جس کی زندگی کا مقصد خدا کے رسول کی محبت اور فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ ظاہری طور پر چلے بھی جاتے ہیں مگر ان کا نام زندہ ہوتا ہے، ان کا کردار زندہ ہوتا ہے، ان کی حیات و تعلیمات زندہ ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام شخص چلا گیا، اس کی قبر کے نشان تک مٹ جاتے ہیں، مگر جو اپنی حیات کو اللہ کے لیے گزار کے جاتا ہے، اس کی جانے کے بعد بھی اس کا ذکر جو کہ ہمیشہ جاویدہ رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف اسلامک اسکالر، انٹرنیشنل اسلامک اسکالر، سرزمین شرق پور شریف سے تشریف لائے ہمارے خاص مہمان علامہ صاحبزادہ حافظ عاقف حسن شرخپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید حافظ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف مذہبی اسکالر، پوری دنیا میں آقا اسلام کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، جناب صاحبزادہ مفتی امجد علی ثانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خوش آمدید جناب آپ دونوں شخصیات کو ویلکم۔ ناظرین، آج جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے، میں نے عرض کیا شہید کے حوالے سے، عظمت و شان اہل بیت کے حوالے سے، کہ ایک ہے شہید ہونا، پھر یہ لوگ ایسے شہید ہوئے کہ ان پہ شہادت کو بھی ناز ہے، ان پہ خدا و مصطفیٰ کو ناز ہے۔ قبلہ شرخپوری صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں عظمت و مقام شہید کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت عنوان کے ساتھ مدعو کیا، اور یہ محرم کا مہینہ عظمت والا، شان والا مہینہ ہے، اور موضوع کا انتخاب بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جی، شہید کا درجہ اللہ پاک نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پھر ہماری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، مر جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، وہ دنیا کے سامنے تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب شہید کے بہت سارے معنی ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو فدا کرنا، یہ عرف عام کے اندر معنی لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہی آج میں گفتگو کروں گا۔ شہید کا مقام و مرتبہ اگر ہم قرآن پاک کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، تو حضرت جابر اپنے والد سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بار بار جب جنازہ تیار تھا تو بار بار آ کے اپنے والد کے چہرے سے پردہ ہٹا کے، کپڑا ہٹا کے دیکھتے، زیارت کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر،
میں تمہیں تمہارے والد کا مقام بتاؤں کہ اللہ پاک نے ان کو کیا مقام عطا کیا؟ ٹھیک ہے. تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بتائیں کہ اللہ پاک نے میرے والد کو کیا مقام عطا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے. واہ 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 واہ. تو شہید کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے بغیر حجاب کے کلام فرماتا ہے، صحیح. اس کو اپنی زیارت سے مشرف یاب کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کی زیارت ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے دوبارہ بھیج دنیا میں تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے دوبارہ تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. واہ واہ. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا کہ جو اس دنیا سے آ گیا اس کی واپسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت جابر کے والد نے کہا حضرت عبداللہ نے کہ پھر آپ میرا پیغام دنیا تک پہنچا دیں کہ یہ جو مقام شہید کو آپ نے عطا کیا اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ پاک نے شہید کو وہ مقام عطا کیا کہ جو کسی اور کے حصے کے اندر نہیں آیا. فرمایا وہ زندہ بھی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور اسے اللہ پاک رزق بھی عطا کر رہا ہے. تو یہ شہید کا مقام و مرتبہ. اور ایک اور روایت اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ پاک 6 انعامات خاص عطا کرے گا. 6 انعامات. 6 انعامات. صحابہ نے عرض کیا کہ آقا وہ 6 انعامات کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ پاک اس کی پہلے مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. واہ واہ. دوسرا صحابہ نے کہا کہ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر اسی وقت اپنا مقام و مرتبہ دیکھ لے گا. وقت شہادت. وقت شہادت کہ مجھے کیا مقام جنت کے اندر اللہ کریم عطا کر رہا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا تیسرا انعام کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ فرمایا اس بندے کو قبر کے اندر سے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی قبر آرام دہ ہوگی ہمیشہ کے لیے. صحیح. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو آخرت کے اندر بھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا دے گا. سبحان اللہ. فرمایا عالم برزخ کے بھی اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے، عالم آخرت کے بھی اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اس کے بعد اگلا انعام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ سے ایمان کا لباس عطا کرے گا. واہ واہ واہ. جو کسی اور مومن کے حصے کے اندر نہیں آیا، جو خاص ایک شہید کو اللہ پاک رتبہ عطا کرے گا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرنے والا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، فرمایا اس کو اللہ پاک یہ شان عطا کرے گا. چھٹا خاص انعام یہ ہے کہ فرمایا وہ ایک بندہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا. صحیح. اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان وہ بنے گا. ایک مرنے والا اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا. تو یہ خاص انعامات اللہ پاک نے شہید کو عطا کی ہے. اور جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ یہاں تک جیسے انسان کو مچھر کاٹنے کی جتنی سی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا، فرمایا اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی روح مالا اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہے. شیخ پوری صاحب دیکھیں جب وہ شہید ہوتا ہے، تلوار چلی، نیزہ چلا یا گولی چلی، اور ظاہری طور پر تو جسم کے چیر تھڑے ہو جاتے ہیں، جسم دو لخت بھی ہو جاتا ہے اور درد بھی بہت ہوتی ہے، خون کا فوارہ بھی نکل آتا ہے، مگر وقت شہادت اتنی تکلیف مچھر کے کاٹنے جتنی، یہ خاص بات آپ بتائیے گا کہ اس میں کیا راز ہے؟ اب دیکھیں وہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو اللہ پاک تو پھر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس بندے کو جان تو میں نے عطا کی ہے. بندے کا کام تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس نے عبادت کا حق ادا کرتے 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 اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اللہ پاک بھی پھر بندے کی لاج رکھتا ہے نا. ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کو چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم درد ہوتا ہے
اور اس کی جان جو ہے وہ اس کی جان قبض کرنے کے لیے، اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے ملائکہ کا جم غفیر آتا ہے، اور اس مرنے والے کو ملائکہ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس کو چاہے تلوار سے ضرب لگے، نیزے سے لگے، یا موجودہ دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو گولی لگے، تو اس کو اس مرنے کا، اس شہادت کی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک نے اس کے رتبے بلند کر دیے ہیں، اس کو عام لوگوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ اب اس کا مرنا اور عام لوگوں کا مرنا یہ برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو آپ کو کی طرف دوبارہ آ کے جاری رکھوں گا۔ اب مفتی امجد علی ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جہاں یہ سب باتیں ہیں اور شہادت کا سلسلہ جاری ہے، جو عظمت و شان اہل بیت اطہار ہے کہ جن پہ شہادت کو بھی ناز ہے، ایک ہے شہید ہونا، ایک ہے جن پہ شہادت کو ناز ہے، وہ حضور کا گھرانہ ہے، تو اہل بیت اطہار کے بارے سے قرآن و سنت کیا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے کہ حضور کی عظمت، جو اہل بیت ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ کی ہی وسادت سے کوہ نور پر حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، رب کائنات نے جب یہ قرآن کی جب آیا کریمہ اتری تو رب کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ جی حالانکہ اللہ کریم کے نبی نے دین پورا دے دیا، صحابہ کو چلنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ کو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پوری دنیا پھری ہے، آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیا وہ دور تھا۔ کافروں اور کہہ لے کہ انسانیت تھی نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان بننا سکھایا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ رب کا نبی ارشاد فرماتا ہے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیجیے گا، مودت کیجیے گا۔ ایک محبت ہوتا ہے، باقی اس میں تفضیل کا مودت کیجیے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجہ فی الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے و احب ہذین ان دونوں سے محبت کی، و اباہما جس نے ان کے بابا سے محبت کی، و امہما جس نے ان کی اماں جان سے عقیدت رکھی، کان معیت درجہ فی الجنہ ان کا ٹھکانہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے کہ ایک یوزلی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں وزیر اعظم کی رفاقت مل جائے، کسی دنیا دار کی رفاقت مل جائے، بندہ وہ پھولا نہیں سماتا یار کہ میری کسی MNA سے ملاقات ہو گئی ہے، میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن قربان جاؤں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میری اہل بیت سے پیار کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں تو وہ ہوگا، لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا درجہ یہ ہے۔ اور تقاضا بھی صرف محبت کا ہے، محبت کا کہ آپ نے محبت کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے یہ لے کے وہاں پہنچ جانا ہے، یہ کرنا ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ۔ علامہ صاحب دیکھیے کہ اہل بیت سے محبت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ جب بالغ ہوتا ہے، نماز کا آغاز کرتا ہے، انتقال تک وہ لگاتار اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، حاجی بھی کہلاتا ہے، نمازی بھی کہلاتا ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اور دنیا اسے سلام پیش کرتی ہے۔ لیکن توجہ آپ کی چاہتا ہوں، جب بندہ وہ مرتا ہے، بندہ جب مرتا ہے تو بغض اہل بیت میں مرتا ہے تو بندہ جنتی نہیں کہلاتا۔ حالانکہ نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ تھا، لیکن جب مرتا ہے تو بغض اہل بیت میں مرتا ہے تو بندہ وہ محبت خود رسول پاک نے مانگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ
چاہتا ہے کہ رب کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، میں رب کی محبت کو پالوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میری اہل بیت سے پیار کرے، وہ حسن و حسین سے پیار کرے، وہ علی سے پیار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کے اندر کہ حضرت علی جیسا، پوری کائنات کے اندر حضرت علی جیسا کسی کا داماد نہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ حافظہ سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کی صاحبزادی جیسے کسی کی صاحبزادی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امام حسین جیسا کسی کا نواسہ نہیں ہے، امام حسن جیسا کسی کا نواسہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو، بلکہ وہ حدیث پھر میں عرض کروں گا، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، تو کمال کر دیا سبحان اللہ۔ اس میں سے ایک دقیق میں نقطہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کرام کہ شاہ است حسین، جی بادشاہ است حسین۔ اب دیکھیے علامہ صاحب کہ خواجہ صاحب نے فرمایا شاہ است حسین کہ حسین بادشاہ ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھا ہے کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سپرد امور سلطنت، وہ یہ جس کے سپرد ہوں، وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، ایران کا بادشاہ ہو، پاکستان کا بادشاہ ہو، کوفہ کا، بصرہ ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حسین نہ مدینہ کی بادشاہ تھے، امام حسین نہ کوفہ کے بادشاہ تھے، امام حسین نہ بصرہ کے بادشاہ تھے۔ پھر خواجہ صاحب نے یہ حسین کو بادشاہ کیوں کہا؟ جب میں نے یہ دقیق جب مطالعہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میری نظر میں آئی۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ بادشاہ حسین بادشاہ اس کا ہوگا جو جنتی ہوگا، اور جنتی وہ ہوگا جس کے دل میں حب آل محمد ہوگا۔ یہ باتیں ہیں، یہ دیکھیے ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اب اور آگے ہے شہنشاہ است حسین کہ حسین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بڑی طویل بات ہے، لیکن میں اس کو بڑی مختصر عرض کرتے ہوئے کہ شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے وہ زمین بھی ہوتا ہے، بادشاہ کا تخت زمین بھی ہوتا ہے، اللہ کا تخت عرش بری پہ ہے۔ لیکن شب معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم عرش بری کے اوپر تھا۔ اور اس سے اگر لطافت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں اس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم عرش بری کے اوپر تھا، اب میرے کریم آقا کا قدم نیچے ہے، مصطفیٰ کریم کی پنڈلی مبارک اوپر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک نیچے ہے، اور میرے کریم آقا کا کندھا مبارک اوپر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ نیچے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا مبارک اوپر ہے، اور اس کندھے پر آپ کا اور میرا امام حسین شاہ سوار ہے۔ اب دیکھیے پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے سامنے کہ سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر دیکھیے جس سرکار کا فرمان بھی آپ سنا دینا کہ جب آپ نے کہا کہ سواری اچھی ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ سوار کتنا اچھا ہے۔ سوار دیکھیے کہ مدینہ پاک کی مٹی جس کو مل جائے وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، شفا ہے، اور جس کو آقا کریم کا کندھا مل جائے پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، شعر کا شاعر کہتا ہے نا طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اس کو نصیر ملت آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں
بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا ہے وہ پنڈی کے بادشاہ شہنشاہ ولایت فخر السادات، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی توشائے عقبہ ہے نصیر. جی واہ واہ، میرے لیے یہی توشائے عقبہ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد رسول. واہ واہ واہ، بہت کیا خوبصورت یہ پیر صاحب کا ایک تخیل ہے. میں نیکسٹ اسی طرف آؤں گا، اسی بات کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین، بڑی کمال کی یہ گفتگو ہے اور یہ ہستیاں ہماری عقیدت کا مرکز ہونی چاہیے. آج امت کو باہم جو کہ دستگیر باہ ہے، وجہ ہے کوئی صحابہ کی طرف ہے، کوئی اہل بیت کی طرف ہے، کسی نے ان کا سہارا پکڑ لیا، کسی نے ان کا سہارا پکڑ لیا، کوئی ان سے دور ہو گیا، کوئی ان سے دور ہو گیا. یہ دور ہونے کے لیے نہیں، راہ فلاح کا پلیٹ فارم آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ حضور کی اہل بیت بھی، وہ بھی ہماری عقیدت کا مرکز ہے، حضور کے صحابہ بھی ہماری محبت کا مرکز ہیں، کیونکہ دونوں کو نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہے. اس لیے اہل بیت کا بھی دامن تھامیں، صحابہ کا بھی دامن تھامیں، اہل بیت سے بھی عشق کریں، صحابہ کا بھی ادب کریں، پھر بات پوری ہوتی ہے، پھر عقیدہ وجود میں آتا ہے. یہ نہیں کہ اہل بیت کا ڈنکا بجا کر حسین حسین کر کے صحابہ کو برا کہا جائے، اور یہ نہیں کہ صحابہ کی بات کرتے کرتے ذکر حسین چھوڑ دیا جائے، ذکر علی و فاطمہ چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں کرنا. اعتدال سے جو چلے گا وہی عقیدہ حق پہ قائم رہے گا، اور یہی پیغام ہے محبت کا، پیار کا. محبت عام ہونی چاہیے. علامہ شرق پوری صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. فرمائے گا کہ ظاہری طور پر تو وہ تلوار لگی، نیزہ لگا، گولی لگی، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شخص گر گیا، ہم نے اسے قبر میں دفنا بھی دیا ہے، اور جو انسان مرتا ہے وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بھی قتل ہونے کے بعد دنیا سے چلا گیا. مگر اس کے لیے حکم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا پیغام آ جاتا ہے. اس کو رب نے فرمایا کہ تم نے مردہ نہیں کہنا، مردہ تو وہ ہو چکا ہے، مگر مردہ نہ کہنے کا حکم، پھر گمان بھی مردہ نہیں کرنا. یہ اس سے اگلی بات ہوتی کہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے. تو عند ربہم یرزقون، کہ وہ رب کے پاس ہیں، انہیں رزق ملتا ہے. تو کیونکہ جینے کے لیے رزق ضروری ہے، فرما دیا وہ رزق بھی ملتا ہے. وہ رزق کس قسم کا ہوگا، وہ کیسی زندگی ہے، بلکہ یہ تو ہمارے گمان سے بھی آگے. ہمیں تو منع کر دیا گیا، تم نے سوچنا بھی نہیں ہے. جب ہم نے سوچنا بھی نہیں تو پھر کیا تخیل کیا جائے. وہ اصل میں یہاں جو قرآن نے کہا، اور آپ نے بھی قرآن کا ریفرنس دیا یرزقون، اب یہاں مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو باری تعالیٰ سوچ بھی نہیں سکتے نا، منع کر دیا گیا. ہاں جی. اب یہ اس سے تو انسان کی عقل بھی ماورا ہے، لیکن یہاں ان چیزوں سے مراد ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو چیز عطا کی جاتی ہے، جس کے لیے بندہ ساری عمر اس نے گزار دی، نماز روزے حج زکاتیں سارا کچھ کرتا رہا، اس میں اس کی تو یہی نیت ہے کہ مجھ سے مولا راضی ہو جائے. اور جب شہید اس نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، تو جب اس کو زیارت نصیب ہو گئی تو یہی سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام. سب سے بڑا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں قیامت تک جو شہداء فی سبیل اللہ اموات پہ اتریں گے، پورا ان سب کے لیے یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائے، دین اسلام کے حق سچ ہونے پر ایمان لائے، اور مجھ محمد کے نبی ہونے پر ایمان لائے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کو اللہ پاک جنت عطا کر دے گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے آقا اسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا یہ بات دوبارہ دہرا دیں. تو نبی لجپال محبت کرنے والے ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ نے وہ بات دوبارہ دہرا دی. صحابہ کی ایمان تازہ ہو گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ جس بندے نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، دین پر، اس دین کو حق سچ مان لیا، نبی آخر الزمان کو رسول مان لیا، اب اس کے لیے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اس سے اگلی چیز آقا اسلام نے بڑی خاص ارشاد فرمائی، وہ آپ کے سوال کا اس کے اندر جواب ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جو بندہ
راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، فرمایا اللہ پاک اس بندے کو 100 درجات عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پچھلی روایت کے اندر تھا 6 انعامات، اب یہاں اس روایت کے اندر، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا اس کو، بلکہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، فرمایا 100 درجات اس کو اللہ پاک عطا کرے گا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے درجات کیا ہوں گے؟ اب وہ آپ نے کہا رزق اس کو کیا ہے، اس نے جو زندہ رہنا ہے اس کے سارے معاملات، فرمایا کہ اس کا ایک درجہ اس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا اس کے درمیان فاصلہ ہے نا، فرمایا یہ شہید کا ایک درجہ ہے جنت کے اندر۔ واہ واہ واہ، اتنی مسافت، فرمایا اس مطلب یہ ایک مسافت کے برابر اللہ پاک شہید کو 100 درجے عطا کرے گا، 100 درجات عطا کرے گا، یعنی اس کے درجے کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس لیے روک دیا گیا۔ ہاں، یہ ہمارے فہم و خیال سے بالا چیزیں ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی کتنی انعامات ان پہ نازل کرنی ہے۔ عام شہید کا رتبہ یہ ہے تو سید الشہداء سید الشہداء کا پھر کیا ہوگا؟ وہ شہید، اب دیکھیں کہ عام شہید اس کی شہادت کے چرچے اس کے شہید ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو خبر ہوتی ہے، اس کے شہید کے چرچے ایک خاص پیریڈ تک رہتے ہیں، پھر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ یاد کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ساری چیزیں آہستہ آہستہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں نواسہ رسول کی شہادت پر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، کہ آپ کی شہادت کے چرچے آپ کے شہید ہونے کے بعد نہیں جاری ہوئے، بلکہ آپ کی شہادت کے چرچے آپ کی پیدائش کے وقت سے جاری ہیں۔ اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی زوجہ، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا اسلام کی چچی ہیں رشتے کے اندر، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک ڈرونا خواب دیکھا ہے، تو آقا السلام نے پوچھا وہ ام فضل بتائیں وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ ڈرتی بتا نہیں رہی تھی، 2-3 دفعہ اصرار کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم کے ساتھ سے کٹ رہا ہے اور اس کو میری گود کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو میں اس خواب کو ڈرونا تصور کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل اے میری چچی جان، یہ خواب میرے بیٹے میرے نواسے کی ولادت کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود کے اندر آئے گا۔ اور جب ام فضل کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہو گئی اور ان کو اٹھا کے میری گود کے اندر دے دیا گیا، میرا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ میں نے امام حسین کو، جو اس وقت ان کا بچپنا تھا، پیدائش ہوئی تھی، ان کو اٹھا کے میں نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آقا اسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، غم کا عالم ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ غم کا عالم کیوں ہے؟ آپ کا نواسہ آپ کی گود کے اندر ہے، یہ آپ کا بیٹا جس کو آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں یہ آپ کی گود کے اندر ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام فضل جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے ابھی خبر دی کہ اے رسول خدا، اے حبیب خدا، کہ جس بچے سے، جس نواسے سے آپ پیار کر رہے ہیں نا، آپ کی امت کے لوگ ہی اس کو کل شہید کر دیں گے۔ تو دیکھیں بات یہ بتانا مقصود ہے کہ امام حسین کا بھی بچپنا ہے، پیدائش ہوئی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی شہادت کے چرچے ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ ہم اور اہل بیت کے باقی لوگ ان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حسین کربلا کے اندر شہید ہوں گے۔ تو اس لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو مقام و مرتبہ حسین کی شہادت کو نصیب ہوا، جو چرچا، جو آج ان کی شان بیان ہوتی ہے اور آپ کی شہادت کے آج قصیدے بھی گائے جاتے ہیں، عظمت بھی بیان ہوتی ہے، یہ کائنات کے اندر کسی اور شہید کو نہیں نصیب ہوا۔ ایک عام شہید اس کا رتبہ دیکھیں اور اس کے برعکس امام حسین کا رتبہ دیکھیں، وہ تو آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، ان کا ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شہادت کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی شہادت قرار دیا. اور پھر جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مطلب پرورش اس طرح کی کہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کربلا کے اندر یہ میرا نواسا شہید ہو رہا ہے, پھر ان کو کندھوں پہ سواری بھی کروا رہے ہیں, پھر اسی حسین کے لیے سجدوں کے اندر طول بھی ہے. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اور وہ سجدہ جو انتہائی عبادت ہے, جو اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا. تو اس وقت بندے کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف رہتی ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان ہو رہتی ہے, سبحان ربی الاعلی, کہ مولا تو پاک بھی ہے, تو سب سے اعلیٰ بھی ہے, اور اس مقام پر حسین مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہیں. کیا بات ہے. تو مصطفیٰ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ نبوت سے کہ یہ میرا بیٹا سن 60 اور 61 ہجری کے اندر شہید ہونے والا ہے, تو اس حسین کے لیے اللہ پاک کی جو عبادت تاجدار کائنات کر رہے ہیں, جو سجدے کر رہے ہیں, ان سجدوں کے اندر طول بھی کیا جا رہا ہے. آج عقیدے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر, نماز کے اندر جی نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اس نماز کے اندر آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, لیکن پشت پہ حسین سوار ہے. تو آقا علیہ السلام کی توجہ اللہ کی طرف بھی ہے اور اپنے نواسے کی طرف بھی ہے کہ یہ کب میری پشت سے اترے تو میں اللہ کی بارگاہ سے سر اٹھاؤں. تو پھر دیکھیں کہ جس کی پرورش اس طرح ہوئی ہو, جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ سواری کرواتے رہے ہوں, اپنے پشت پہ اس کو سواری کرواتے رہے ہوں, اور اس طرح کا پیار کون کر سکتا ہے؟ آج کوئی والد اپنی اولاد کو اس طرح اٹھا کے گلی محلوں کے اندر نہیں گھوم سکتا. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, پھر ان کے لب و رخسار کو چومتے, پھر ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے, پھر ان کو اپنا لعاب دہن چسواتے. یہ ساری چیزیں ان کو کل جو کربلا کے اندر جو واقعہ ہونے والا تھا, شہادت حسین, اس کے لیے سارا تیار کیا جا رہا تھا کہ کل جب دین کی قدروں کو مٹایا جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سن 60 اور 61 ہجری میں کچھ اوباش لڑکے میری جو ہے آ کے میرے دین کی شریعت کو, اس کے احکام کو بدلنے کی کوشش کریں گے, دین کا مذاق اڑے گا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روایات موجود ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے, اب بڑھاپا ہے ان کا بھی, اور وہ پناہ مانگتے تھے کہ مولا مجھے سن 60 اور 61 ہجری سے پناہ عطا کر, اور اس دور سے پہلے جو مصطفیٰ نے بشارت عطا کی آپ کی شہادت کی, اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. میں وہ جو اوباش لڑکے جو مسند اقتدار پہ آ کے قابض ہوں, میں ان کا دور نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ شہادت امام حسین کے چرچے ہیں, آج 1400 سال بعد بھی جاری ہیں, اور قیامت تک یہ جاری رہیں گے. کیوں جاری رہیں گے؟ بلکہ روز معاشر بھی جاری رہیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت کی شان کے اندر. فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی, فرمایا ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا, فرمایا ان سے کبھی جدا نہ ہونا, فرمایا حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی میری بارگاہ کے اندر پیش کی جائیں گی. سبحان اللہ. تو آج قرآن سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی جڑنے کی ضرورت ہے. بڑی ناظرین اہم جو کہ نقطے پہ بات پہنچ چکی ہے. قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, دنیا میں بھی ساتھ ہیں, آگے بھی ان کا ساتھ رہے گا, اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا مقام اس کو بھی نصیب ہوگا. اور قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنے کا حکم ہے. فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ عظمت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, اور پھر جو قرآن اور اہل بیت آپ فرمایا چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کا جو مقام ہے اور ان کی جو محبت ہے, اور کس طریقے سے اس دور کے اندر دیکھا جائے یہ مادیت کا دور ہے, یہاں پر فتوے ہیں, یہاں پہ الزامات ہیں, الزامات کی بوچھاڑ ہے. ہم نے اپنا دامن بچانا ہے اور اہل بیت سے جڑ جانا ہے. کیا فرمائیں گے ان کی عظمت و شان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے میں علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے اس کائنات کے اندر, جہاں پر اولاد اور بیوی اور بچے آ جاتے ہیں, وہاں پر لوگ کہتے ہیں یار کہ میں اپنی فیملی, اگر میری فیملی نہ ہوتی تو میں پھر تجھے بتاتا. عموماً ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں.
اگر میری فیملی میرے پاس اب یہ ہے، اب یہ اگر نہ ہوتی میں پھر تجھے بتاتا، لیکن اگر آپ ایک منظر کشی کریں تو وہاں پر اولاد بھی تھے، بیوی بھی ہے، بھائی بھی ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں استقامت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تو لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. پھر آپ کا جو جملہ تھا وہ قیامت تک کے لیے سنہری حروف پر لکھا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شہادت کا درجہ سوچ کر نکلا ہے وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ جملہ قیامت تک کے لیے سنہری حروف پر لکھا گیا ہے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو شہادت کا درجہ اپنے لیے اللہ کریم کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا. اس سے بڑی، اور علامہ صاحب نے بڑی مفصل گفتگو میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لوگوں میں استقامت نہیں ہے. یہ راہ فلاح کے ذریعے، آپ کے ذریعے یہ ناظرین کو یہ بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے رات کو کچھ بات ہوتی ہے، صبح کچھ بات ہوتی ہے. یہ لوگوں میں استقامت ختم ہو چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں کتنی استقامت تھی. ٹھیک ہے، کتنی استقامت تھی کہ علی اصغر ننھا آپ کی گود میں ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کا لاشا جب آپ اٹھا کر لا رہے ہیں تو کتابوں میں آتا، تاریخ بتاتی ہے، حضرت زینب فرماتی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ کبھی امام حسین کا قد بڑا ہو جاتا ہے، کبھی علی اکبر کا قد بڑا ہو جاتا ہے. جب یہ استقامت دیکھیے، آپ میں بہادری دیکھیے کہ آپ گھوڑے پر چڑھ گئے، آپ سوار ہو گئے، اور سوار ہونے سے پہلے آپ نے سارے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اور آپ ڈگمگائے نہیں ہیں. جی بہت بڑی بات، ڈگمگائے نہیں ہیں. اور اس بھی یہ کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ ہی کے نام سے یہ منسوب یہ پروگرام ہے، تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا. اسامہ بن زید، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت زید بن حارث کے یہ بیٹے ہیں، اور آپ چھوٹی سی عمر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اسامہ بن زید سے. تو جب بڑے ہوئے، انتقال قریب مرگ الموت ہوا، تو آپ بستر پر ہیں، 60,000 دینار آپ پر قرض ہے. آپ نے اپنے عزیز و اقربا سے مانگا، پوچھا یار یہ مجھ پر قرض ہے اور میں قرض لے کر مرنا نہیں چاہتا، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا. پھر آپ نے پیغام دیا کہ جاؤ نواسہ رسول کو بلا کے لاؤ، راقب دوش مصطفیٰ کو بلا کر لاؤ. پھر ہوا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے عرض کی کہ اے امام کہ میں آپ کے نانا کا خادم رہا ہوں، مجھ پر 60,000 دینار قرضہ ہے. آپ نے جب یہ الفاظ سنے، حالانکہ آپ اپنے خادم کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن آپ خود گئے. جب آپ خود تشریف لے گئے اور 60,000 دینار جب آپ لے کر آئے نا، اور آپ نے وہ اپنی تاریخ بتاتی ہے، آپ نے وہ دینار اپنی بغل میں اس طرح چھپا کے لے کے آئے، اور جب آپ اسامہ کے پاس آئے نا، آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ یہ پیسے رات کو میرے پاس آئے ہیں، میں سوچ رہا تھا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے کس کا نصیب مجھے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر سخاوت کی اگر آپ ایک نظر ہم اگر دیکھیں، امام پاک کہ سخی تھے اور سخیوں کے بادشاہ تھے. اور ایک بات اور اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک ضرورت مند آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے اہل نبی میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا. وہ ضرورت مند وہ بیٹھ کر راہگیر تھا، اس کے مائنڈ میں یہ تھا میں بھی 4 سے 5 دینار مجھے مل جائیں گے. بیٹھا رہا، کچھ لمحے کچھ وقت گزرا، تو جب وہ جانے لگا نا
جب جانے لگا میرے امام پاک فرماتے ہیں ابھی بیٹھ جا، ابھی رقم آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے۔ تو کچھ دیر بعد حکومت وقت نے 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آپ کو عطا کی، اور ہر تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی جی۔ اور اب آپ سخاوت کا دریا دیکھیے کہ آپ نے وہ 500 کی 500 تھیلیاں آپ نے جب اس راہگیر کو، اس مسافر کو جب دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا آپ نے یہاں پر مجھے ٹائم عنایت کیا ہے، جہاں پر یہ ٹائم دیا ہے، یہ اس کے عوض تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ لے جائیے، قبول کر لیں، قبول فرما لیجئے۔ یہ سخاوت کا دریا دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی انا من الحسین، یہ بہت بڑی بات ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک یقین دہانی بھی آپ نے یہ کروائی ہے۔ آج کل کے اس معاشرے کے اندر، اس سرکمسٹینس کے اندر، اس ایٹماسفیئر کے اندر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں، تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ ساری آیات ابن کثیر کی تفسیر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاں نثار صحابہ کی تعریف ہے۔ اور پھر اگر آپ اہل بیت کی طرف چلے جائیں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے اہل بیت کی شان میں بھی قرآن کا نزول ہوا، آیات اتری، اور صحابہ کی شان کے اندر بھی۔ اور بات یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نصیر ملت کا شعر، کہ یہ بات اسی وجہ سے میں کہنا چاہوں، کوئی بندہ اگر ذہن میں یہ سوچتا ہے نہیں بالکل نہیں، میں صرف صحابہ سے پیار کرتا ہوں، میں اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، کوئی بندہ اگر یہ سوچے نہیں میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ عمر فاروق پر وہ بات کرتا ہے، عثمان غنی پر بات کرتا ہے، تو یقین جانیے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اپنے دل سے اگر وہ بندہ سوچے، مومن بندہ وہ ہوگا، مسلمان بندہ وہ ہوگا جو اصحاب رسول سے بھی پیار کرے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ دیکھیں نا، یہ کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حالانکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ابو بکر صدیق، کہ جس کی شان میں یہ واحد صحابی ہے کہ قرآن کریم میں اس کی شان میں اللہ کریم نے آیت کو نازل فرمایا ہے، آیات بلکہ آیات اتری ہیں۔ اب لیکن اللہ کے نبی نے اس صحابی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ جی ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، باقی سارے مرید رسول ہیں، اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، مگر جو حسین منی وانا من الحسین کا جو ایک مقام اور شان ہے، یہ امام علی مقام کی بہت بڑی بات ہے۔ صرف امام علی مقام کو یہ بات سجتی ہے۔ اگر آپ اہل بیت پر نظر آپ جڑائیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صاحبزادی تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مقام صرف اور صرف اہل بیت کو حامل ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ جب کہہ لیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابھی چھوٹی سی عمر میں ہیں اور آپ نے اس وقت تک اپنی آنکھ نہیں کھولی جب تک آپ نے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ اہل بیت رسول ہے۔ اب گفتگو بڑی اعلیٰ مفتی صاحب جاری ہے آپ سے اور علامہ شریف پوری صاحب سے، پیغام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخری لمحات ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ جی علامہ شریف پوری صاحب، آج کی گفتگو کے حوالے سے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے آج کے عنوان کے حساب سے؟ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آج کا پروگرام رہا۔ پیغام یہ ہے جو آپ نے بھی بیان کیا کہ صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، کیونکہ ایک طرف
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم، میرے تمام صحابہ جو میری صحبت میں بیٹھے ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جس نے میری آل سے محبت کر لی، اہل بیت سے محبت کر لی، وہ جنتی ہے. اور دیکھیں بات ختم کرتے ہیں کہ جب اتنی محبت کا آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت سے حق ادا کر دیا کہ وہ مباہلہ کے لیے جو عیسائی آئے، بات مختصر کرتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات تو آپ کی آل کے اندر شامل ہیں، لیکن پوری امت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، حسن ہے، حسین ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، علی المرتضیٰ ہے، ان کی محبت بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. اگر یہ تمہارے ایمان کے اندر یہ محبت موجزن ہے، اس محبت کے اندر تم جی رہے ہو، تو تمہارے تمام عمل بھی قبول ہو جائیں گے. اور آخری میسیج کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، اور اس کے دل کے اندر میری آل کی محبت نہیں ہے، تو فرمایا وہ کل روز محشر یہود و نصارہ کے اندر کھڑا کیا جائے گا. تو صحابہ نے سوال کر دیا کہ اگر اس کے اعمال زیادہ ہیں، عبادت گزار ہے، فرمایا اگر میری آل کی محبت کے بغیر ہے تو پھر اس کے تمام اعمال بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے. اور اس لیے امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونی چاہتی ہے تو وہ یہ آل رسول کی محبت ہی ہے، جس کے اندر صحابہ بھی آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سارے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں. اور امام جعفر صادق نے تو بات ہی ختم کر دی نا. ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ آقا یہ صراط مستقیم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اہل بیتی. فرمایا اگر اطرت سے محبت ہو گئی، اہل بیت سے محبت ہو گئی، تو صراط مستقیم بھی تمہیں میسر آ جائے گی. تو اللہ پاک ہم آپ نے بات کی ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ثانی صاحب، مفتی صاحب پیغام آخر میں فرمائیے گا. جی آخر پر آپ بھی ثانی اور ہمارے ایک دوست علامہ صاحب وہ بھی ثانی ہیں. جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور ان کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ امجد علی ثانی ہیں، وہ علامہ شکیل ثانی ہیں. جی جی بالکل. اب بات یہ ہے آخر پر میں یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ ہمارے امام عالی مقام نے سر تن سے جدا کر دیا، 72 تن شہید کروا دیے. کس کی خاطر؟ جی اہم بات، بالکل دین کی اہم خاطر. پیغام. جی جی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب دیکھیے آج کل کے اس سب ماحول میں ہم دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، لوگ چراغاں کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سبیل پانی کی لگاتے ضروری ہے، لیکن آیا کہ ان کے دل میں امام پاک کی محبت بھی ہے؟ اور اگر محبت ہے تو وہ دین کی خاطر وہ کتنا کام کر رہا ہے. اس دین کی خاطر کہ جس دین کی خاطر 72 تن اپنا پورا کنبہ کو ہا دیا، اس دین کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ آج کل ہم سب میں اتنی منافقت پھیل چکی ہے، کینہ پھیل چکا ہے، بغض پھیل چکا ہے، لالچ پھیل چکی ہے. دیکھیے نا کہ اللہ کریم فرما انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہ ہے کہ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. آخر پر یہی امام پاک نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے، میسیج یہ دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، ہم دین کی خاطر اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم وہ دینے سے دریغ نہ کریں. اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ شریف پوری صاحب، آپ کی آمد کا آپ تشریف لاتے ہیں اکثر ماشاءاللہ. علامہ مفتی ثانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ناظرین، بہت اعلیٰ ہمارے دونوں اسکالرس نے آج گفتگو کی ہے، ہر بار ہی ہوتی ہے. اور پیغام یہ ہے، ہمارا جو پیغام ہوتا ہے وہ اتحاد کا ہوتا ہے،
फ़ज़ा मोहब्बत वाली होनी चाहिए, पैगाम मोहब्बत का है कि आइए मोहब्बतों के चिराग रोशन कीजिए। ये दौर बड़ा एक नफसा नफसी का दौर है, अजीब एक दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे फ़िरक़ावारियत को हवा देने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, मोहब्बतों के चिराग जलाने वाले कम लोग हैं। और यहाँ जितने आते हैं ये सब मोहब्बतों वाले, प्यार वाले। मिंबर व महराब पे भी मोहब्बत है और टीवी के प्रोग्राम्स में भी मोहब्बत है। ये नहीं कि वहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, ये दोनों तरफ से मोहब्बत का पैगाम, चाहत उल्फत का पैगाम है। खालिक कायनात हम सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा का अदब अता फरमाए और सबसे बढ़ के ग़ुलामी मुस्तफ़ा इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए और अल्लाह अपनी बंदगी की हमें लज़्ज़त अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन दुनिया कहती है, जब ख़तीब एंड पे कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वो और बात होती है, मगर यहाँ पे हम ये पैगाम अदा करेंगे, मोहब्बत आम कीजिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।